ہمیں جوائن کریں اسٹوڈیو حافظ احسان کھوکر صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، سینئر ماہر قانون ہے. السلام علیکم کھوکر صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ریاست علی آزاد صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، سینئر ماہر قانون. ریاست صاحب السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہماری کولیگ سینئر کورٹ رپورٹر مریم نواز خان صاحبہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں. مریم السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ دونوں کی اجازت سے میں چاہوں گی کہ اپنی کولیگ سے، کیونکہ فیک نیوز کا ایک یہ معاملہ ہے. مریم، آپ کے لیے آپ کا کیا رد عمل ہے؟ مطلب یہ اس قسم کے موو کی طرف جا رہے ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ ایک اہم اور یہ امپورٹنٹ ہے، یہ نیسسری ایک سٹیپ تھا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ کی ایک اوور ریچ حکومت کی جانب سے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، جب پیکا کا قانون آیا تھا تو علینا آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ اس کے اوپر کتنا کرٹیسزم ہوا تھا. ایک قانون ان فیلڈ ہے، اس قانون کے تحت آپ نے کتنے آج تک مقدمات بنائے، ان سے کیا حاصل کیا، یہ سب کے سامنے کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکے. اب آپ اس قسم کے کتنے قوانین لائیں گے، آپ کتنے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ان سے اپنے بدلے لیں گے. آپ اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے آف دا ریکارڈ بہت سی جگہوں پر کہ باقاعدہ لسٹیں بنی ہوئی ہیں آلریڈی. قانون آئے گا اور اس قانون کے تحت جو پہلا شکار ہوں گے وہ ایز یوزول صحافی ہوں گے. تو اگر آپ نے یہی کر کے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ صحافیوں کو چپ کرانے کے لیے کرانا، تو ظاہر ہم یہی کہیں گے کہ آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے. لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کچھ بھی بول دیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر ایکسیپٹنس نہیں ہے ٹروتھ کی، اور ایکسیپٹنس نہیں ہے، کسی بات کو کہنے دیا نہیں جانا، وہاں پہ آپ کی مرضی ہے. آپ صحافیوں کے اوپر اب اس قانون کے تحت مقدمہ بنا لیجیے. اور اب آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس ایکٹ کے اگر تھوڑی چیدہ سی نکات دیکھیں جو ابھی ان فیلڈ ہے، ان پروسیس ہے، ابھی دو وہ بن رہا ہے، کچھ فائنلائز اس میں نہیں ہوا، اس پر ڈیلیبریشنز ہے، بات چیت ہے، منسٹریز کے بیچ میں بھی بات چیت ہو رہی ہے. یہ اس گورنمنٹ نے آتے ساتھ، آپ کو پتا ہے 8 فروری کے الیکشن کو لے کر بہت کرٹیسزم تھا، تو انہوں نے آتے ساتھ طے کر لیا تھا کہ ہم نے ایک ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی بنانی ہے. مئی میں وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملایا جائے، انفارمیشن منسٹری بٹھائے، صحافیوں کو بھی بٹھائے، اور پھر اس اتھارٹی کا قیام ہوگا. لیکن پھر بھول گئے، دوبارہ سے بھول گئے، جب تک ایک نیا کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا جہاں پھر حکومت یا جہاں پر اداروں کو کرٹیسائز کیا جاتا. پھر جب وہ دوبارہ ہوا تو اب پیکا کے اندر یہ نئی ترمیم لائی جا رہی ہے. آپ کے ملک میں آپ اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا، بٹ کھوکر صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ اب یہ بیلنس کیسے اسٹرائک کریں گے؟ ایک تو لوگوں کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے فرام مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، اور آلدو کہ ایک بڑا چارج تو موجودہ حکومت پہ ہی آ رہا ہے کہ اتنی جو پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، اتنا ایک آپ کا جو بیانیہ نظر آ رہا ہے، اور وہ جو سیاسی ان کا بیانیہ ہے موجودہ حکومت کا، اب لوگوں کو کیسے مس انفارمیشن سے پروٹیکٹ کریں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ جو فریڈم آف ایکسپریشن کو آپ نے سیف گارڈ کرنا ہے اس ملک میں، جو کہ آپ رائٹ سے محروم لوگوں کو کر رہے ہیں، جہاں پر آپ انٹرنیٹ بند کر دیں اتنے من سے تواتر کے ساتھ، آپ ایکس کی بندش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیوں کی جا رہی ہے، کیونکہ اتھارٹیز جو ہے جہاں پہ پی ٹی اے ہے وہ سب بتانے سے قاصر ہیں کہ یہ وجوہات کیا ہیں، کون کروا رہا ہے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ جو فیک نیوز ہے یہ صرف پاکستان کا فینومینا نہیں ہے. دنیا کے ہر ملک نے جب سے یہ آپ کا ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے یا اس کے بعد آپ کا پرنٹ میڈیا ہے، ہر لاز جو ہے اس کو امینڈ کیا ہے جو فیک نیوز سے ریلیٹڈ ہے. اب برطانیہ نے بھی اس کو کیا ہے، امریکہ نے بھی کیا ہے، اس کے بعد آپ کا چائنا ہے، یو اے ای ہے، سنگاپور ہے، ملیشیا ہے، جہاں جہاں ٹرکی ہے، سب ممالک نے اس فیک نیوز کو کیا. اب ہمارے ملک کے اندر یہ ہے کہ 2016 کا ہم پیکا لا لے کے آئے ہیں، لیکن آج تک نہ ہم نے فیک نیوز کو ڈیفائن کیا ہے، نہ فیک نیوز کے کنٹینٹس کو لے کے آئے ہیں یہ کیا ہے، اور نہ ہی فیک نیوز کی پنشمنٹس ہے. چونکہ ہمارا جو سارا پارلیمنٹ کا جو کنسنٹریشن ہوتا ہے وہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے یا پبلک انٹرسٹ کے اندر جو آپ کی لیجسلیشن ہے وہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے ایک ابھی 2021 کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر اس فیک نیوز کو اور اس جو ہے آپ کے ڈیفیمیشن کو پیکا کے اندر ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی. ایک آرڈیننس آیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس دور کے چیف جسٹس جو تھے انہوں نے اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. چونکہ ہم اس فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر ہر چیز جو ہم کہتے ہیں کہ کھلی آزادی ہے، اگر یہ کھلی آزادی علینا ہے تو دنیا کے اندر کس ملک کے اندر، اب آپ نے بات کی 5 سال کی امریکہ کے اندر اگر آپ فالس نیوز کو سپریڈ کرتے ہیں جس سے انسائٹمنٹ آتی ہے یا سیڈیشن آتی ہے، 20 سال انہوں نے سزا رکھی ہوئی ہے. ہم نے تو 5 سال ابھی رکھا ہوا ہے. ادھر جو ہے 90,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ملیشیا نے پنشمنٹ رکھی ہوئی ہے، چائنا نے 7 سال کی سزا اس کے اندر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک کے اندر ابھی 2023 کے اندر پیمرا کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ فیک نیوز جو ہے اس کی یہ ڈیفینیشن ہے اور اس کی یہ پنشمنٹ ہے. اب جس ملک کے اندر آپ اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور کے اندر رہ رہے ہیں، نہ آپ فیک نیوز کو ڈیفائن کرتے ہیں نہ اس کی پنشمنٹ کا، تو آپ کے سامنے ہے نا سارا کچھ کہ ایگزیجریشن آف فیکٹس بھی آپ کو نظر آ رہی، فیملیز کی فیملیز آپ کی
ڈسٹروائے کی جا رہی ہیں, انسٹیٹیوشنل ڈسرسپیکٹ آپ کے سامنے موجود آئی ہے. اور کیا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 17 ہے, 16 ہے, 18 ہے, 19 ہے, جہاں پہ آپ کو یہ ساری چیز, وہاں آپ کو نہیں کہتے کہ سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے. کیا آزادی میری اس حد تک ہے؟ آپ اسلام آباد ہائی کورٹس کے چلے جائیں, آپ ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر, ہماری اکثر فیملیز کی ڈسٹرکشن جو ہے انہی آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کے اندر ہے, پوسٹنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو بیلنس بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن حافظ صاحب جس طرح سے مریم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ پہلا ہی, اور جو کہ نظر بھی آ نہیں, رہا ہے آپ کہ دیکھیں پہلا کہ اس کا جو علینا, ملبہ ہے آپ دیکھیں کہ 2016 کے اندر اس لا کے اندر آپ نے اتھارٹی بنانی تھی, آپ نے آج تک 8 سال میں نہیں بنائے, اور ایف آئی اے کو آؤٹ سورس کیا. نہ ایف آئی اے کی کیپیسٹی ہے, نہ کمپیٹنسی ہے, نہ سکلز ہیں, تو آپ کے سامنے یہ ریزلٹس تو آئیں گے. ریاست صاحب اس پورے سیناریو میں, اور جتنی ہمیں, اور جو کھوکھر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, پولرائزیشن بھی بہت زیادہ ہے ملک میں, شدید اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اسلام آباد بار ایسوسیشن ہو, آپ کی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہو, بار کاؤنسلز ہوں, جو تمام جب بارز جو ہے وہ بھی اس پہ ایک وہ کر رہی ہیں, زور دے رہی ہیں کہ ڈائیلاگ کے ذریعے آپ نے ایک سپیس رکھنی ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو آپ نے استحکام کی طرف ملک کو لے کے جانا ہے, نہ کہ آپ اس قسم کے مووز کریں. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے اب اس کے تناظر میں, یہ عدلیہ کو تو کاؤنٹر کافی حد تک کر چکے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ میڈیا کو بھی اب یہی اس میں کہ کوئی بھی جرت نہ کرے ان کی کرپشن کو ایکسپوز کرنا, یا کوئی بھی کنٹروورشل سٹوریز وغیرہ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا صحافی بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علینا بہت شکریہ. آرٹیکل 19A کانسٹیٹیوشن آف 1973, اس کو آپ کرٹیل نہیں کر سکتے, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. It is constitutional and fundamental right of every citizen of Pakistan. بھئی اس کی بریچ آپ کس حد تک, وائلیشن کس حد تک دیکھ رہے ہیں؟ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے پیکو بنایا, پریونشن آف الیکٹرانک کرائم آرڈیننس آیا, پھر پیکا ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ بنا دیا. اس کے بعد مجھے بتائیں کہ پہلے لا تھا کہ جی اگر کوئی بھی ڈیفامیٹری یا کوئی ایسا میٹیریل آ جاتا ہے تو تعزیرات پاکستان کا سیکشن 500 ہے, اس کے تحت ایف آئی آر ہو سکتی ہے. پھر ڈیفامیشن آرڈیننس ہے جو ایگزسٹنگ لا ہے, اس کے تحت آپ جس کی ایکسکلوسیولی جورسڈکشن ڈسٹرکٹ جج ہے, اس کے پاس آپ ڈیفامیشن کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں. اب آپ ایک نئی آج کی سچویشن میں یہ تمام لاز ایگزسٹ کرتے ہیں. اب اس وقت یہ بنانا اسپیسیفکلی ہمیں یہ لگتا ہے اپرنٹلی کہ دیٹ از میلس آن دی پارٹ آف دی گورنمنٹ, کہ وہ بنانے کے لیے جاری جسٹ ٹو وکٹمائز, جسٹ ٹو کنٹرول دی میڈیا اینڈ ایوری تھنگ, کہ جی وہ اپنے اس تھریٹ کے اندر لے کے آ جائیں. مجھے بتائیں کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا فیک نیوز کو؟ ود آؤٹ نوٹس آپ کر سکتے ہیں. ایک خبر دیتا ہے, انٹل انلیس کہ آپ اس کو نوٹس دیں, اس کو سنیں, آپ نہیں وہ مٹیریل ہٹا سکتے. دوسری بات, بائی ہو کر کرو کہ آپ کا چوائس ہے, آپ ہٹا دیں, آپ کو تو کوئی بندہ نہیں پوچھے گا. پھر ایک بڑا ریناؤنڈ میگزم آف لا علینا, آڈی آلٹرم پارٹم, نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ. یہ اس بیسک میگزم کو آپ کیسے ویشیٹ کر سکتے ہیں؟ بائی ورچو آف امپلیمنٹیشن آف دیٹ اتھارٹی. تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو یوزرپ دی کانسٹیٹیوشنل اینڈ فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزن اینڈ پروفیشنل جرنلسٹ. اور مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ دیں آپ اتھارٹی ہے, اتھارٹی کہتے ہیں یہ فیک نیوز ہے, آپ نے تو اس کو وہ آرٹیکل 10A جو فیئر ٹرائل آپ کا رائٹ ہے, آپ کو تو اس سے بھی ڈپرائیو کر دیا. آپ نے ون سائیڈڈ ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ فیک نیوز ہے, اور آپ اس کے لیے 5 سال یا جتنی آپ سزا جو ہے وہ سجیسٹ کر رہے ہیں, آپ اس کا وہ کر دیں گے, اس کو تو وکٹمائز کرنے والی بات ہے. رائٹ. بٹ مریم صاحبہ, میں ان کی طرف لے کر آؤں گی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ will there be a response from our fraternity as well? دیکھیے, اگر یہ سال 2016 ہوتا جب پیکا آ رہا تھا تو میں ضرور کہتی کہ رسپانس ہوتا, لیکن جتنا ڈیوائڈ ود ان پولرائزیشن ود ان میڈیا ہے, اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جو ہماری میڈیا کی تنظیمیں ہیں وہ اس ایکٹ کے خلاف بولوں گی. بہت ہو گیا, ایک پریس ریلیز جاری ہوگی, اس سے زیادہ کوئی رسپانس نہیں ہو سکتا. ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت کسی کے لیے بھی بولنا کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, تو ایز سچ ان کا رسپانس نہ تو آئے گا, اور اگر آئے گا بھی تو اسے سننا کسی نے نہیں ہے, جو ہونا ہے وہی ہونا ہے. اور ان دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب کو پتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹرائی کر کے دیکھیں گے, سکسیسفل ہوتا ہے, یہ پائلٹ پروجیکٹ نہیں ہوتا, اس کا شکار ہمیں پتا ہے. ٹیسٹنگ واٹرز, وہی ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہی بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ برداشت کو ایک جانچا جا رہا ہے, چیک کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیں, صحافی تو خبر ہی سورس سے دیتا ہے, جب وہ سورس بتا دے گا اس کو دوبارہ وہ خبر ہی نہیں دے گا. آپ کے جرنلزم کو آپ نے بلاک کر دیا.
پھر دوسری بات, لا یہ کہتا ہے کہ جو پریویلیج کمیونیکیشن ہے, لائک سائل اور وکیل کے درمیان, ڈاکٹر اور مریض کے درمیان, یو کین ناٹ کوشچن دیٹ, یو کین ناٹ آسک. آپ اس پریویلیج کمیونیکیشن کو, مجھے ایک بندہ بھی ایک جرنلسٹ کوئی خبر دیتا ہے اور میں خبر بریک کرتا ہوں, جب تک وہ سورس آ کے اس کو ریبٹ نہیں کرے گا یا ثابت نہیں کرے گا تو یہ تو فیک نیوز ہوگی. آپ جرنلزم کو تالا لگا کے بند کر دیں, یہ ٹی وی دیکھنا لوگ نہیں دیکھیں گے, آپ کے پاس خبر ہی نہیں ہوگی, آپ کا ٹی وی کون دیکھے گا. ریاست صاحب کتنا الارمنگ ہے کہ اس وقت ایک کمیونٹی کو آپ کسی بھی مطلب اینی ون ہو از پشتون ول بی پکڈ اپ, ول بی ٹارگیٹڈ, کیونکہ اس وقت ایک کے پی سے صوبے سے ایک لیڈ کرتے ہوئے ایک احتجاج ہوا تھا. مریم صاحبہ بھی بیان دیں کہ جی پولیس کے سر جو ہے وہ پھاڑے جا رہے ہیں کے پی پولیس یا کے پی کے لوگوں کی جانب سے. سو یہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانا یا فیڈریٹنگ یونٹس کو یا فیڈریشن کو کمزور کرنا, یہ کتنی الارمنگ بات ہے. اور ہمارے چیف جسٹس صاحب خود پشتون ہیں. حکومت کی یہ بات دیکھیں نا کہ آپ نے تو اقتدار آپ کے پاس ہے, آپ حکومت کر رہے ہیں, آپ ایک اسپیسیفک سٹانس کے ساتھ کہ فلاں جو کاسٹ ہے یا فلاں صوبے کے رہنے والے لوگ ہیں جیسے آپ فرما رہی ہیں, آپ ایسی بات کریں گے تو فیڈریشن کو تو ڈیفینیٹلی نقصان ہوگا. اور یہ مجھے بتائیں, آرٹیکل 10 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کا جرم کیا ہے, یو کین ناٹ اریسٹ دیٹ پرسن. الینا صرف ایک چیز ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر یہ کسی پروونس کے پاس یا چیف منسٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ بار بار اسلام آباد کی طرف آئے اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ سارے وہاں سے لوگ لے کے آئے اور یہاں کے اوپر ایک سیکنڈ سن لینا, جب آپ نہیں سن لینا, جب آپ مجھے یہ بتائیں کہ احتجاج کا نیریٹو یہ ہے کہ ہم واپس نہیں آئیں گے, یہ لاسٹ کال ہے, ہم مارے جائیں گے, ہم جنازے ہمارے پڑھ لیے جائیں گے, سارا جو ہے جب اس ٹون سے بات کریں گے اور پھر آپ ایک خاص پروونس سے لوگ لے کے آئیں گے تو پھر کوسچن مارک تو آئے گا نا. لیکن کسی کو کسی کمیونٹی کو دہشت گرد قرار دینا آپ کو نہیں کہنا چاہیے نا, پاکستان کے اس بیانیے کو نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی خاص پروونس کی کمیونٹی جو ہے وہ بار بار فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر آپ سمجھتے کہ ہمارا بیانیہ جو انٹرنیشنل فرنٹ پہ ہم بھارت کی اٹراسٹیز کو جب ڈوسیئرز کے فارم میں دکھا رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا وہ بیانیہ وہ ہمارا بیانیہ کمزور ہو رہا ہے کیونکہ بھارت کہتا ہے ہمارا سیف ملک جو ہے وہ سیف ہے. یہاں کے اوپر پولیٹیکل ڈائیلاگ کا فیلئر ہے, پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہو نہیں رہی, اس وجہ سے پرابلم ہے. اب انڈیا کو نا کریں کہ جو کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے, اب آپ اس کو اس لیول کے اندر لے کے جائیں. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کی اس بیانیے کو تقویت دے رہے جب آپ اپنے نہیں تقویت دے رہے. آج یہ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کر لے. کامنٹ آپ کا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے آج یہ بات کہی کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں تو کون آپ کو اٹھائے گا. ان کا کامنٹ بالکل ٹھیک تھا. اس ملک میں جو مضبوط ہیں اور جن کے پاس طاقت ہے انہیں کوئی نہیں اٹھاتا, لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ ہماری اعلیٰ ایک عدالت ہے اور اس کے ججز کے اتنے مجھے لگتا ہے کہ نائب قسم کے ریمارکس نہیں ہونے چاہیے. اب جو حالات بن گئے ہیں اس میں عدالتوں کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے, تو آئی تھنک اٹس فائن کہ وہ جو بھی کامنٹ کرے, لیکن اسٹل اتنے انسینسٹیو قسم کے ریمارکس نہیں آنے چاہیے. ججز کو کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں, اب لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں تو لوگ کیسے مضبوط ہوں گے. الینا مجھے بتائیں, لوگ کیسے, لوگ تو بیچارے بے یارو مددگار ہیں. لوگوں کے ساتھ جو ایٹراسٹیز اور ظلم جبر اور ایکسیس آف پاور اینڈ مس یوز آف اتھارٹی اسلام آباد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. امید صرف یہی کی جاتی ہے کہ جو بارز بھی اپنے پریس ریلیزز میں کہہ رہے ہیں ریاست صاحب کبھی لاشا بھی ہوا کرتا تھا, کبھی عدالتیں بھی ہوا کرتی تھی. میں تو بس یہ کہوں گا. تھینک یو, بہت شکریہ ریاست صاحب, آپ کا بھی. کھوکر صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. مریم صاحبہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم الینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.